نفسیاتی تجزیے کے بغیر 1984 کو سمجھنے کی ہر کوشش ادھوری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ ناول محض ایک سیاسی ڈسٹوپیا نہیں بلکہ انسانی ذہن کے انہدام کی داستان ہے۔ اکثر قارئین اسے ڈکٹیٹرشپ، سرویلنس یا سینسرشپ کے تناظر میں پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں جارج آرویل نے اس ناول میں طاقت اور نفسیات کے اس تعلق کو بے نقاب کیا ہے جس میں ریاست انسان کے جسم پر نہیں، اس کے شعور پر قبضہ کرتی ہے۔ جارج آرویل کا اصل سوال سیاسی نہیں بلکہ سائیکولوجیکل ہے۔ اگر کسی انسان کی میموری، لینگویج، ایموشنز اور پرسیپشن آف ریالٹی کو کنٹرول کر لیا جائے تو کیا اس شخص کی انفرادیت باقی رہ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ 1984 میں خوف صرف جیل یا تشدد یا موت کا نہیں بلکہ ذہنی تحلیل کا ہے۔ ناول ہمیں دکھاتا ہے کہ طاقت کی سب سے خطرناک شکل وہ ہوتی ہے جو انسان کو اس کی اپنی ہی سوچ پر شک میں مبتلا کر دے۔ 1984 کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ طاقت اگر مکمل ہو جائے تو وہ جسم کے بعد ذہن کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ جدید نفسیات میں اسے سائیکولوجیکل ڈومینیشن کہا جاتا ہے۔ یہاں ریاست بیرونی طاقت نہیں رہتی بلکہ فرد کے اندر ایک انٹرنل وائس بن جاتی ہے جو اسے حکم بھی دیتی ہے اور اس کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ یہ تصور ہمیں سیگمنٹ فرائڈ کے سپر ایگو کے نظریے سے جوڑ دیتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ فرائڈ کے ہاں سپر ایگو اندرونی اخلاقی ضمیر ہے، جبکہ جارج آرویل کے ہاں یہ بیرونی سیاسی طاقت کا طریقہ واردات ہے، یعنی ریاست فرد کے ضمیر کو بھی کولونائز کر لیتی ہے۔ ونسٹن اسمتھ، جو کہ ناول 1984 کا مرکزی کردار ہے، ایک منقسم شعور کی علامت ہے۔ ونسٹن اسمتھ کی شخصیت کو اگر جدید کلینیکل سائیکالوجی کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ کرونک کوگنیٹو کانفلکٹ اور آئیڈینٹی فریگمنٹیشن کا شکار نظر آتا ہے۔ اس کے اندر ایک مسلسل جنگ جاری ہے۔ ایک طرف پارٹی کا امپوزڈ ریئلٹی سسٹم ہے، دوسری طرف اس کا ریزیڈیول سینس آف ٹروتھ ہے۔ یہ کیفیت صرف ذہنی الجھن نہیں بلکہ ایک گہرا ایگزسٹینشیل ڈس ایسوسیشن ہے جہاں فرد اپنی ہی حقیقت سے ڈیٹیچڈ ہونے لگتا ہے۔ یہاں ہم لیون فسٹنجر کے کوگنیٹو ڈسوننس تھیوری کو براہ راست محسوس کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق جب انسان کے عقائد اور تجربات میں تضاد پیدا ہو جائے تو ذہن یا تو حقیقت بدلتا ہے یا عقیدہ۔ مگر ناول 1984 میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں راستے بند ہیں، کیونکہ حقیقت بھی ریاست کنٹرول کرتی ہے اور عقیدہ بھی۔ ونسٹن اسمتھ ایک طرف پارٹی کے بنائے ہوئے جھوٹے نظام میں زندہ رہنے پر مجبور ہے اور دوسری طرف اس کے اندر سچ کی ایک مدھم مگر ضدی روشنی بھی موجود ہے۔ یہی دو متضاد سچائیاں اس کے ذہن کو مسلسل تھکن، اضطراب اور بے یقینی میں مبتلا رکھتی ہے۔ وہ حقیقت کو جانتا ہے مگر اس پر یقین کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اور یہی کیفیت رفتہ رفتہ اس کی نفسیاتی ساخت کو توڑ دیتی ہے۔ ناول 1984 میں یادداشت کا قتل بطور ریاستی ہتھیار استعمال میں لایا گیا ہے۔ ناول کا سب سے خوفناک پہلو میموری کا عدم استحکام ہے۔ پارٹی صرف تاریخ نہیں بدلتی بلکہ ایپسٹمک سرٹینٹی کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ وہی نفسیاتی عمل ہے جسے جدید سائیکالوجی میں گیس لائٹنگ کہا جاتا ہے، یعنی فرد کو اس حد تک کنفیوز کرنا کہ وہ اپنی پرسیپشن پر اعتماد کھو دے۔ اسمتھ ونسٹن بار بار اس کیفیت سے گزرتا ہے کہ اگر سب کچھ بدل سکتا ہے تو میں کیا یاد رکھ رہا ہوں، وہ بھی شاید جھوٹ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان ایکسٹرنل ریالٹی سے نہیں بلکہ انٹرنل ریالٹی سے بھی ڈس کنیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ ایرک سائیکالوجی کے اہم مفکر ہیں۔ ان کے مطابق جب فرد اپنی آزادی کھو دیتا ہے تو وہ صرف سیاسی طور پر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی اسکیپ فرام فریڈم کی طرف جاتا ہے، یعنی آزادی خود بوجھ بن جاتی ہے۔ اس ناول کے کردار ونسٹن کی کیفیت اسی نظریے کی عملی تصویر ہے۔ یقیناً ناول کا سب سے گہرا نفسیاتی وار یادداشت پر کیا گیا ہے۔ پارٹی نہ صرف تاریخ کو بدلتی ہے بلکہ حقیقت کے تسلسل کو بھی توڑ دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرد اپنی ہی یادوں پر اعتماد کھو دیتا ہے، اور یہی کیفیت مسلسل بدلتی ہوئی حقیقت انسان کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں وہ اپنے شعور کو بھی مشکوک سمجھنے لگتا ہے۔
ونسٹن کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ سچ چھپایا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ سچ کے ہونے کا امکان بھی دھندلا دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ناول میں زبان، شعور اور لنگوسٹک کنٹرول آف تھاٹ کی۔ نیو اسپیک محض ایک مصنوعی زبان نہیں بلکہ کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ کا منصوبہ ہے۔ جدید لسانیات میں سیپیر وولف ہائپوتھیسس کے مطابق زبان سوچ کے دائرے کو متعین کرتی ہے۔ اگر زبان محدود ہو جائے تو خیالات کم ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ تصورات ختم ہو جاتے ہیں، اور آخر کار ڈسینٹ یعنی اختلاف کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہاں جارج آرویل ایک انتہائی سٹل نفسیاتی حقیقت بیان کرتا ہے۔ طاقت سب سے پہلے ڈکشنری کو کنٹرول کرتی ہے، پھر ذہن خود بخود فالو کرتا ہے۔ نیو اسپیک دراصل زبان کی نہیں بلکہ شعور کی تدریجی موت کا نظام ہے، کیونکہ زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ سوچ کی حد بھی مقرر کرتی ہے۔ جب الفاظ کم کر دیے جائیں تو خیالات بھی سکڑنے لگتے ہیں۔ جارج آرویل یہاں یہ نقطہ بڑی باریکی سے واضح کرتا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ نہیں سکتے، رفتہ رفتہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس طرح طاقت براہ راست ذہن کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور فرد کی فکری آزادی خاموشی سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس ناول میں اوبرائن حقیقت کا اصل ڈی کنسٹرکٹر ہے۔ اوبرائن صرف ایک ٹارچرر نہیں بلکہ ریئلٹی انجینئر ہے۔ وہ اس ناول کے کردار ونسٹن کے ذہن میں یہ سوال امپلانٹ کرتا ہے کہ کیا حقیقت وہ ہے جو تم دیکھتے ہو یا وہ جو طاقت کہتی ہے کہ تم نے دیکھی ہے۔ یہاں پر ایک انتہائی جدید سائیکولوجیکل کانسیپٹ دیکھتے ہیں جسے ریئلٹی ڈی اسٹیبلائزیشن کہا جا سکتا ہے۔ اوبرائن فرد کے ایپسٹیمولوجیکل یقین کو ڈیسالو کر دیتا ہے۔ یہ عمل مشیل فوکو کے پاور نالج فریم ورک سے بھی میل کھاتا ہے، جس کے مطابق طاقت صرف دباؤ نہیں بلکہ علم کی تشکیل بھی ہے، یعنی جو حقیقت ڈیفائن کرتا ہے وہی طاقت رکھتا ہے۔ اوبرائن اس نظام کا سب سے پیچیدہ چہرہ ہے۔ وہ ظلم نہیں کرتا، وہ قائل کرتا ہے۔ اس کی اصل طاقت جسمانی تشدد نہیں بلکہ حقیقت کی تعریف کو بدل دینا ہے۔ وہ ونسٹن اسمتھ کو اس مقام پر لے آتا ہے جہاں وہ اپنی آنکھوں، اپنی یادداشت اور اپنی عقل پر شک کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان صرف شکست نہیں کھاتا بلکہ اپنی داخلی حقیقت سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے۔ اس ناول میں روم نمبر 101 بھی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا سیاسی استعمال کیا جاتا ہے۔ روم 101 کو سمجھنے کے لیے ہمیں فرائڈ کے انکانشیس مائنڈ کی تصور کی طرف جانا ہوگا۔ ہر انسان کے اندر ایک پرائمورڈیل فیئر اسٹرکچر ہوتا ہے۔ پارٹی اسی اسٹرکچر کو ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ یہاں تشدد جسم پر نہیں بلکہ سائیکی پر ہوتا ہے۔ ونسٹن کے لیے چوہے اس کا بنیادی خوف ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ خوف انفرادی ہوتا ہے مگر اس کا استعمال انسٹیٹیوشنل۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی آئیڈیالوجی نہیں بلکہ سائیکولوجیکل تھریشولڈ کے سامنے ہار جاتا ہے۔ روم نمبر 101 دراصل انسانی نفسیات کے اس تاریک ترین گوشے کی علامت ہے جہاں ہر فرد کا ایک بنیادی خوف چھپا ہوتا ہے۔ پارٹی اسی خوف کو استعمال کر کے فرد کی مکمل شکست یقینی بناتی ہے۔ یہاں انسان اپنے نظریات نہیں بلکہ اپنے خوف کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور یہی نفسیاتی حقیقت اس کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ اس ناول میں سرویلنس اور سیلف پولیسنگ کا جو کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے اسے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ناول 1984 میں نگرانی صرف ایکسٹرنل نہیں بلکہ انٹرنل ہو جاتی ہے۔ یہ پیناپٹیکون ایفیکٹ ہے جسے بعد میں جیرمی بینتھم اور میچل فوکے نے ایلیبریٹ کیا۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہر وقت دیکھا جا رہا ہے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے لگتا ہے۔ یہی کیفیت 1984 میں ایک مکمل سائیکولوجیکل سسٹم بن جاتی ہے۔ خوف بیرونی ہے مگر کنٹرول داخلی ہو جاتا ہے۔ ناول میں جذباتی مزاحمت اور انسانی جبلت میں کشمکش بھی دکھائی گئی ہے۔ جولیا اس نظام کے خلاف انسٹنکٹیو ریبیلین کی علامت ہے۔ وہ نظریاتی نہیں بلکہ فطری آزادی کی نمائندہ ہے۔
یہاں فرائڈ کا کانسیپٹ لیبیڈو بھی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ پارٹی انسانی سیکشول انرجی کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست صرف ذہن نہیں بلکہ جسمانی خواہشات کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے۔ جولیا کے ساتھ تعلق اس نظام میں ایک مختصر مگر اہم بغاوت ہے۔ یہ تعلق محض جذباتی نہیں بلکہ انسانی فطرت کی بقا کا اعلان ہے، کیونکہ جب ریاست جذبات کو بھی قابو میں لینے لگے تو محبت ہی وہ آخری پناہ گاہ رہ جاتی ہے جہاں فرد اپنی شناخت کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اس ناول میں شناخت کا انہدام اس کا نفسیاتی انجام ہے۔ ناول کے آخر میں اسمتھ ونسٹن کا ٹوٹ جانا دراصل کمپلیٹ سائیکولوجیکل ری پروگرامنگ ہے، بلکہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت کلینکل سائیکولوجی میں انتہائی شدید لرن ہیلپلیسنس اور آئیڈینٹی ریکنسٹرکشن انڈر کوئرشن کے قریب ہے۔ یہاں جارج اورویل ایک خوفناک حقیقت دکھاتا ہے، انسان کو بدلنے کے لیے اسے توڑنا ضروری نہیں، صرف ری ڈیفائن کرنا کافی ہے۔ آخرکار ناول کا سب سے خوفناک پہلو بھی یہی ہے کہ ونسٹن کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ دوبارہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر دوبارہ لکھا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں طاقت اپنی مکمل کامیابی حاصل کرتی ہے، جب انسان اپنی شکست کو قبول نہیں کرتا بلکہ اسے سچ سمجھنے لگتا ہے۔